الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی مجلس کی مثال وہ عطر فروش کی بیٹھک کی طرح ہے، اس کی مجلس کی طرح ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کی ہم نشینی اختیار کریں گے تو یا تو وہ آپ کو اپنے عطر میں سے کچھ گفٹ کر دے گا، ہدیہ دے دے گا، یا آپ اس سے خرید لیں گے. جب آپ کو خوشبو آئے گی اور آپ اس میں سے کسی خوشبو سے متاثر ہوں گے تو اسے لے لیں گے، یا کم از کم جب تک آپ اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ کو اس کی خوشبو معطر تو کرتی رہے گی. یہی مثال نیک مجلس کی ہے، اچھے ساتھی کی ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ آپ کو اچھی بات بتائے گا یا اس سے آپ اچھی بات پوچھ لیں گے، یا کم از کم آپ اس کی مجلس میں بیٹھ کے برائی سے بچ سکیں. اور برے دوست، بری مجلس، بری بیٹھک، اس کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائی کی مجلس کے ساتھ دی. لوہار، لوہے کو جلانے والا، بھٹی کو جلانے والا، آگ میں لوہا گرم کرنے والا، اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا، یا جب تک آپ بیٹھے رہیں گے آگ کا دھواں آپ کی ناک میں جاتا رہے گا، آپ کو تکلیف دیتا رہے گا، گرمی کی شدت آپ تک پہنچتی رہے گی. بری مجلس میں برے ساتھی کے ساتھ، برے دوست کے ساتھ بیٹھنا اس آگ والے کے ساتھ بیٹھنے کی طرح، آپ کی نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دے. آپ کے کپڑے جل جائیں گے. نیکیاں انسان کے کپڑے ہیں، انسان کی حفاظت کا باعث. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں کہا ہے نا، الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ روزہ آگ سے بچانے والا ہے. جہنم کی آگ اور انسان کے درمیان ڈھال بن جائے گا، جانے نہیں دے. جہنم کی آگ کو اس تک پہنچنے نہیں دے گا. جنہ، نیکیاں ڈھال ہیں، کپڑے ہیں. جس طرح کپڑے انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتے، دھوپ اور بارش سے بچاتے، بالکل اسی طرح. لیکن اگر آپ بری مجلس میں بیٹھیں گے نا تو جس طرح وہ بڑھئی، وہ آگ جلانے والا آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا، اس طرح یہ بری مجلس
آپ کی نیکیوں کو پکڑ کے ضائع کر دے. ختم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی اس مثال کو سن کر ہمیں اپنی مجلسوں کا تعین کرنا چاہیے کہ ہم نے کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیسی مجلس اختیار کرنی ہے اگر ہم نے اپنی دنیا اور دین دونوں کو بچانا ہے. امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مفید کتابوں کے مصنف. کہتے ہیں میں ابن سیرین کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. یہ ابن سیرین آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بہت بڑے معبر تھے. تعبیر الرؤیا کے نام سے انہوں نے ایک کتاب بھی تحریر کی ہے، خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے. بہت بڑے نیک آدمی امام ابن سیرین، محمد ابن سیرین. میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا کہ اچانک میں نے پلٹا کھایا اور میں نے اباضیہ کی مجلس اختیار کر لی. اباضیہ وہ گروہ ہے جو خوارج میں سے، اور خوارج وہ ہیں جو انتہائی درجے کے بڑے گستاخ ہیں صحابہ کے، دین والوں کے، حتیٰ کہ صحابہ پر فتوے لگانے والے اور صحابہ کو کافر تک کہنے والے ہیں. حضرت علی کو کافر کہتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو کافر کہتے تھے. یہ اتنا خطرناک گروہ ہے اور اپنے آپ کو دین کا سب سے بڑا ٹھیکیدار سمجھتے. اور ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں. اور ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے نا تو تم اپنی عبادات کو ان کی عبادات کے سامنے حقیر جانو گے. لمبی لمبی نمازیں اور لمبے لمبے قرآن کی تلاوت نمازوں کے اندر، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کے یہاں سے اوپر نہیں جائے گا قرآن، صرف گلے تک ہی رہے گا، بس یہ ان کی پڑھائی تک رہے گا، اس کا ثواب ان کو نہیں ملے گا. یہ وہ خوارج ہیں. اور ان کا ایک گروہ ہے اباضیہ، ان کا کوئی بڑا اباز تھا، اس کی طرف یہ نسبت. امام مروزی کہتے ہیں بات بڑی سننے والی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین کی مجلس کو چھوڑ کر اباضیہ کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا. متاثر ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، ایسے ہی کوئی ہمیں گمراہ کر دے گا. ہم کوئی پاگل ہیں، ہم بے عقل ہیں، کچھ جاہل ہیں کہ مرزا جیل میں ہمیں گمراہ کر دے گا، ہمیں فلاں گمراہ کر دے گا، ہم جس کو مرضی سنیں. شیطان بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا دشمن ہے. اس نے بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا ہے، بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو. جب تک آپ اسے اپنا دشمن نہیں سمجھو گے نہیں بچ سکو گے. یوسوس فی صدور الناس، یہ تمہیں نظر آئے بغیر تمہارے سینے میں گھس کے تمہارے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. دشمن ایک نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اس سے دفاع کرنا، اس سے بچنا اور اس کا مقابلہ کرنا انتہائی آسان ہے. نہ آنے والا، نہ دکھنے والا، نہ نظر آنے والا دشمن اتنا طاقتور، جس کو اتنے اختیارات ملے ہیں،
اس سے بچنا کتنا مشکل ہے، اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان ایسے وسائل اختیار کرے کہ جس سے اس دشمن کے وسوسوں سے بچ سکے۔ ایسی مجلس، چاہے آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، لیکن مجلسیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، نہ صرف انسان کے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہیں، بلکہ انسان کی نیکی اور بدی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کی میں آپ کو دو صرف مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلے ہم امام مروزی کی بات کو سن لیں۔ کہتے ہیں میں نے ابن سیرین کی مجلس کو چھوڑا، اباضیہ کی مجلس پہ بیٹھ گیا۔ مجھے رات کو خواب آئی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی تعبیر پوچھی اور میں نے اس کی تعبیر کی کہ میں نے صحیح مجلس کو ختم کر کے بری مجلس اختیار کی ہے، تو مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دفن کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی کا دین تباہ ہو جاتا ہے، آدمی کی نیکی تباہ ہو جاتی ہے بری مجلس سے۔ آپ ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں نا جہاں پہ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے والا اور دعویٰ کرنے والا کہ میں آپ کا مستقبل آپ کو بتاؤں، آپ کا ماضی آپ کو بتاؤں، آپ کے دن رات کیسے گزریں گے، آپ کی قسمت کیسی ہوگی، اچھی ہوگی بری ہوگی، آپ کا ستارہ پلٹا کھانے والا ہے یا صحیح راستے پہ ہے۔ یہ جو دعویٰ کرنے والے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی مجلس میں جو بیٹھا ہوتا ہے کتنی غور و فکر، اتنی کسی خطیب کی خطابت کو نہیں کوئی آدمی سن رہا ہوتا، جو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوتا ہے، جتنی ان فضولیات کو سننے کے لیے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اور انتہائی اثر انداز۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی ایسے کسی عراف کی مجلس میں حاضر ہوا اور جا کے اس کی تصدیق کی، من اتی عرافا فصدقہ بما یقول، جو وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کی۔ اب اس مجلس کا کتنا نقصان ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے میری شریعت کے ساتھ کفر کر لیا، ایمان سے بے ایمان ہو گئے، اسلام سے کفر میں داخل ہو گئے، مسلمان سے کافر بن گیا اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے۔ اور جو جا کے صرف وہاں ڈرامہ دیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، صرف بیٹھتا ہے، تصدیق نہیں کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس کا نقصان اتنا ہے کہ 40 دن تک اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ سے اتنا دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہو گیا، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں، صرف بیٹھنے کی وجہ تصدیق نہیں کی۔ اور بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی آدمی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ایسی ایک مجلس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا ایک مجلس لگی تھی اور اس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، اللہ اس مجلس کو وہ بنا دے، قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنے سمجھانے والی مجلس، دراسہ والی مجلس۔ ایک آدمی کسی کو تلاش کرتے کرتے مجلس کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ جس آدمی سے مجھے کام ہے وہ اس مجلس میں ہے، اب وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کب یہ مجلس ختم ہو اور میں اس آدمی سے اپنا کام نکالوں، بس صرف اس لیے بیٹھا ہے۔ جا کے جب اللہ کے پاس فرشتے رپورٹ پیش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں نے اس مجلس کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ
اس مجلس میں ایک ایسا آدمی تھا جو مجلس کا حصہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا. اس کو ایک آدمی کے ساتھ کام تھا جو اس مجلس کا حصہ تھا، اس کے انتظار میں بیٹھا تھا. فرمایا ہم جلساء لا یشقى جلیسہم، میں نے اسے بھی معاف کر دیا. وہ ایسے جلساء ہیں، وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ ویسے ہی آگے بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر کے جاتا ہے. ایک یہ مجلس، آپ اندازہ کریں کہ مجلسوں کی کتنی تاثیر ہوتی. اس لیے حدیث میں آتا ہے الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے خلیل، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اسے اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. یا تو وہ اس کے دین کو بچانے والا دوست ہوگا، یا اس کے دین کو مونڈ دینے والا دوست ہوگا. اور ایسے دوست کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورہ الفرقان میں ارشاد فرماتے ہیں، جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کل جب قیامت کا دن بپا ہوگا اور اللہ کا دربار لگے گا اور نیکی اور بدی کا موازنہ کیا جائے گا، جب حساب و کتاب شروع ہوگا اور اس ہولناک اور خوفناک اور دہشت ناک منظر کو کہ جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دن اتنے غصے میں ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہ آیا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے. ایسے منظر کو جب یہ ظالم دیکھے گا تو اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اپنا بیک دیکھے گا، اپنا ماضی دیکھے گا اور اپنی زندگی کو جھانک کر دیکھے گا، اور میں نے کن کے ساتھ دوستیاں لگائی تھی، انہوں نے تو تباہ و برباد کر دیا، میرے پلے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے مجھے بچانے کے لیے. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اختیار کرتا، میں رسول سے دوستی لگاتا، رسول کے راستے پہ چلنے والا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے دین سے دور کر دیا جبکہ دین میرے دروازے پہ پہنچ چکا تھا. وکان الشیطان للانسان خذولا، لوگوں انسان کو شیطان بہت ذلیل کر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، ایسی مجلس نصیب فرمائے جو ہماری نجات کا باعث بن جائیں، اور ایسے دوستوں، ایسی مجلسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے جو ہماری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دینے والی، ہماری دنیا اور آخرت کو خراب کر دینے والی ہوں. میں اپنے پیارے بھائی، اپنے محترم بھائی ابو بکر صدیق عزیز حفظہ اللہ تعالی ورعاہ وسلمہ، ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع مجھے دیا آپ لوگوں کی زیارت کا اور خود اپنی زیارت کا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ لوگوں نے مجھ فقیر کی باتیں بڑے غور سے اور اطمینان سے سنی ہیں، میں اس پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.